प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस तारीख पैदाइश जून 28, 1940 हमजा बांग्लादेश के मुसलमान बनकार हैं। वो इंतहाई गरीब लोगों को जो आम बनकारी निज़ाम से कर्जा लेने के हल नहीं को छोटे कर्जे देने के निज़ाम के बानी हैं। इसके अलावा वो ग्रामीण बैंक के बानी भी हैं। 2006 हमजा में उनको और उनके बनक को मुश्तरका तौर पर गरीब लोगों की बेहतरी के लिए काम करने पर और समाजी खिदमात के शोबा में नोबल इनाम दिया गया है। डॉक्टर यूनुस इनफिरादी तौर पर भी कई बैनुल-अक़वामी इजाज़ात बशमूल बैनुल-अक़वामी खुराक का इनाम जीत चुके हैं। वो बैंकर टू द पुअर के मुसन्निफ और ग्रामीण बनक के बानी भी हैं। तालीम। मोहम्मद यूनुस जून 28, 1940 हमजा को पैदा हुए। वो एक बैंकर और माहिर माशियात हैं। वो अपने वालिदैन के 9 बच्चों में से सबसे बड़े हैं। उनके वालिद सुनार थे। मोहम्मद यूनुस का बचपन गांव ही में गुजरा। 1944 हमजा में उनका ख़ानदान चिटागोंग शहर में मुंतकिल हो गया। 1949 हमजा में उनकी वालिदा एक नफसियाती अर्जा में मुब्तला हो गईं। इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान चिटागोंग कॉलेजिएट स्कूल से पास किया। मशरक़ी पाकिस्तान के मजमूई 39,000 तलबा व तालिबात में से उनकी पोजीशन 16वीं थी। बाद अज़ां इन्होंने चिटागोंग कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वो निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में पेश नज़र आते थे। 1957 हमजा में वो ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। 1960 हमजा में बैचलर ऑफ आर्ट्स और 1961 हमजा में मास्टर ऑफ आर्ट्स कर लिया। ग्रेजुएशन करने के बाद मोहम्मद यूनुस ब्यूरो ऑफ इकनॉमिक्स में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। मास्टर ऑफ आर्ट्स के बाद इन्हें चिटागोंग कॉलेज ही में माशियात के लेक्चरर के तौर पर मुलाजमत मिल गई। उसी दौरान में इन्होंने एक पैकेजिंग फैक्ट्री भी कायम कर ली, जिसमें इन्होंने खासा मुनाफा कमाया। 1965 हमजा में इन्हें फुलब्राइट स्कॉलरशिप की पेशकश हुई, चुनांचे वो अमेरिका चले गए। इन्होंने वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से माशियात में PhD कर ली। खिदमात। 1971 हमजा में जब सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान हुआ तो वो अभी अमेरिका ही में थे। इन्होंने वहां दीगर बंगालियों के साथ मिलकर सिटीज़न कमेटी और बांग्लादेश इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किया। बांग्लादेश के क़याम के बाद मोहम्मद यूनुस वतन वापस आ गए और चिटागोंग यूनिवर्सिटी के इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के सरबराह बन गए। उनके साथ इन्होंने अपने मुआशरे से गुर्बत के खात्मे की कोशिशें शुरू कर दीं। इन्होंने रूरल इकनॉमिक प्रोग्राम अलामत तमली को शुरू किया। ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट था। इसके नतीजे में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मुल्क से गुर्बत के खात्मे का एक ही रास्ता है कि पूरे मुल्क में देहाती हुकूमतें कायम कर दी जाएं। इन्होंने इस हवाले से एक ज़ोरदार मुहिम चलाई। जनरल ज़िया रहमान बरसर इक़्तिदार आए तो इन्होंने मुल्क के 40,392 देहातों में हुकूमतें कायम कर दीं। 1976 हमजा में इन्हें ख्याल आया कि छोटे छोटे कर्जे देकर गरीब लोगों को मुश्किलात से निकाला जा सकता है। इस सिलसिले में इन्होंने सबसे पहला कर्जा अपनी जेब से दिया, जिसकी मालियत $27 बनती थी। इस रकम से गांव की 42 खवातीन ने मुख्तलिफ छोटे छोटे कारोबार शुरू किए। बाद अज़ां ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया। इस सिलसिले ने मुल्की बरामदात दरामदात पर गैर मामूली असरात मुरतब किए। गुर्बत के खात्मे के लिए छोटे कर्जे देने का आइडिया नया नहीं था। इसके सबसे पहले खालिक पाकिस्तान एकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट के बानी डॉक्टर अख्तर हमीद खान थे। रिवायती बैंक इस आइडिया पर काम करने को तैयार नहीं थे। उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, ताहम मोहम्मद यूनुस का कहना था कि गरीबों को आसान और छोटे कर्जे दिए जाएं तो न सिर्फ वो बर वक्त वापस करेंगे बल्कि उससे उनकी और मुल्क की मुआशी हालत भी बेहतर होगी। ग्रामीण बनक। उसी असना में मोहम्मद यूनुस हुकूमत की मदद हासिल करने की कोशिश करते रहे। दिसंबर 1976 में इन्हें इस हवाले से एक गैर मामूली कामयाबी नसीब हुई, जब सरकारी जनता बनक ने इन्हें कर्ज देने की हामी भर ली। इस तरह इन्होंने एक इदारा कायम कर लिया, जिसे दूसरे बनकों ने भी कर्जे फराहम करने शुरू कर दिए। 1982 हमजा में इस दायरे के मेंबर्स की तादाद 28,000 थे। 1 अक्टूबर 1983 हमजा को यह इदारा बाकायदा एक बनक की सूरत इख्तियार कर गया। उसका नाम ग्रामीण बनक, देहाती बनक रख दिया गया। इस दौरान मोहम्मद यूनुस का सामना बाएं बाजू के कट्टर लोगों से भी हवा और तंग नज़र मौलवियों से भी मडभीर हुई, जो कहते थे कि वो किसी ऐसे फ़र्द का जनाजा नहीं पढ़ाएंगे जो ग्रामीण बनक से कर्जा लेगा।
ان مخالفتوں کے باوجود گرامین بنک کے حجم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جولائی 2007 کی رپورٹ کے مطابق یہ بنک 74 لاکھ لوگوں کو $6.38 ارب کا قرضہ جاری کر چکا تھا۔ اسی کی دہائی کے اواخر میں بنک نے کچھ نئے پراجیکٹ شروع کیے، یعنی مچھلیوں کے تالاب اور ٹیوب ویل لگانا شروع کیے۔ بعد ازاں ایگریکلچر فاؤنڈیشن کی صورت میں باقاعدہ مکمل ادارے بن گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دیگر کئی ادارے بھی قائم کر دیے گئے، جن میں گرامین سافٹ ویئر لمیٹڈ، گرامین سائبر لمیٹڈ، گرامین نیٹ ویئر، گرامین فون بنگلہ دیش کی سب سے بڑی نجی کمپنی ہے۔ گرامین بنک سے قرضہ حاصل کرنے والوں میں خواتین کی شرح 94% ہے۔ خواتین کو قرضے دینے میں اس لیے خوشی محسوس کی جاتی ہے کہ خواتین خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ مخلص ہوتی ہیں۔ 2006 ء میں محمد یونس کو نوبل انعام دیا گیا۔ محمد یونس پہلے بنگلہ دیشی اور تیسرے بنگالی ہیں جنہوں نے یہ نوبل ایوارڈ حاصل کیا۔ جب اس ایوارڈ کی خبر نشر ہوئی تو محمد یونس نے اس ایوارڈ سے ملنے والی رقم 14 لاکھ ڈالر میں سے ایک حصے سے ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کا اعلان کیا جو غریبوں کے لیے انتہائی سستی اور لامعیار کی خوراک تیار کرے۔ محمد یونس کو نوبل ایوارڈ دلانے کے لیے سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے اہم کردار ادا کیا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے بل کلنٹن کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر یونس ایسے شخص ہیں جنہیں بہت پہلے نوبل انعام مل جانا چاہیے تھا۔ معروف مغربی جریدے اکانومسٹ نے محمد یونس کو ایوارڈ دینے کی مخالفت کی۔ اس کا لکھنا تھا کہ زیادہ بہتر ہوتا اگر نوبل ایوارڈ دینے والی کمیٹی یہ اعلان کر دیتی کہ اس انعام کا کوئی حقدار نہیں۔ 1967 میں جب محمد یونس وینڈربلٹ یونیورسٹی میں تھے کہ ان کی روسی طالبہ ویرا فورسٹینکو سے ملاقات ہوئی۔ وہ روسی ادب کی طالبہ تھی۔ 1970 میں نیو جرسی میں ان کی شادی ہو گئی۔ 1979 میں ان کی بیٹی مونیکا یونس پیدا ہوئی تو کچھ ہی عرصے بعد ان کی طلاق ہو گئی۔ دراصل ویرا کو بنگلہ دیش کا ماحول پسند نہیں آیا تھا اور وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بیٹی کی پرورش افروز سے ہوئی جو مانچسٹر یونیورسٹی میں طبیعیات کے شعبے میں ریسرچر تھیں۔ محمد یونس کی اب تک 5 تصانیف شائع ہو چکی ہیں، جس میں زیادہ تر دنیا میں غربت کے خاتمہ کے موضوع پر ہیں۔ جولائی 2007 میں جوہانسبرگ، جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا، گراسا مچیل اور ڈیسمنڈ ٹوٹو نے عالمی رہنماؤں کے ایک گروپ کو بلایا تاکہ دنیا کے کچھ مشکل ترین مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنی دانشمندی، خود مختار قیادت اور دیانتداری سے اپنا حصہ ڈالیں۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی 89ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تقریر میں اس نئے گروپ دی ایلڈرز کے قیام کا اعلان کیا۔ یونس نے گروپ کے آغاز میں شرکت کی اور اس کے بانی ارکان میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ستمبر 2009 میں ایک بزرگ کی حیثیت سے یہ کہتے ہوئے استعفی دے دیا کہ وہ اپنے کام کے تقاضوں کی وجہ سے اپنی رکنیت کے ساتھ انصاف کرنے سے قاصر ہیں۔ یونس افریقہ پروگریس پینل آندھرا پردیش پی کے رکن ہیں، جو 10 ممتاز افراد کا گروپ ہے جو افریقہ میں مساوی اور پائیدار ترقی کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر وکالت کرتے ہیں۔ ہر سال پینل ایک رپورٹ جاری کرتا ہے، افریقہ پروگریس رپورٹ، جو براعظم کے لیے فوری اہمیت کے مسئلے کا خاکہ پیش کرتی ہے اور متعلقہ پالیسیوں کا ایک سیٹ تجویز کرتی ہے۔ جولائی 2009 میں یونس ایسنوی نیدرلینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن انٹرنیشنل ایڈوائزری بورڈ کے رکن بن گئے تاکہ تنظیم کے غربت میں کمی کے کام میں مدد کی جا سکے۔ 2010 سے یونس نے براڈ بینڈ کمیشن برائے ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ کے کمشنر کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کا ایک اقدام ہے جو سماجی اور اقتصادی ترقی کو تیز کرنے کے لیے براڈ بینڈ انٹرنیٹ خدمات کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مارچ 2016 میں انہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون نے ہیلتھ ایمپلائمنٹ اینڈ اکنامک گروتھ کے اعلیٰ سطحی کمیشن میں مقرر کیا، جس کی صدارت فرانس کے صدور فرانسوا ہولانڈ اور جنوبی افریقہ کے جیکب زوما نے کی۔ 2016 سے 2017 میں روہنگیا نسل کشی کے بعد یونس نے میانمار پر زور دیا کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد کو ختم کرے۔ 1996 میں محمد یونس نے سابق چیف جسٹس محمد حبیب الرحمان کی زیر قیادت نگراں حکومت کے مشیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ پرائمری اور ماس ایجوکیشن کی وزارت، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت اور ماحولیات اور جنگلات کی وزارت کی نگرانی کے ذمہ دار تھے۔
2006 کے اوائل میں یونس نے سول سوسائٹی کے دیگر اراکین بشمول رحمان سبحان، محمد حبیب الرحمان، کمال حسین، موتی الرحمان، محفوظ انم اور دیواپری بھٹاچاری کے ساتھ قومی انتخابات میں ایماندار اور صاف ستھرے امیدواروں کی مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے اسی سال کے آخر میں سیاست میں آنے پر غور کیا۔ 11 فروری 2007 کو یونس نے ایک خلا خط لکھا جو بنگلہ دیشی اخبار ڈیلی سٹار میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے شہریوں سے سیاسی خیر سگالی، مناسب قیادت اور گڈ گورننس کے قیام کے لیے ایک سیاسی جماعت بنانے کے اپنے منصوبے پر رائے مانگی۔ خط میں اس نے ہر ایک سے مختصر طور پر اس بات کا خاکہ پیش کرنے کو کہا کہ اسے اس کام کے بارے میں کیسے جانا چاہیے اور وہ اس میں کس طرح حصہ ڈال سکتے ہیں۔ یونس نے بالآخر اعلان کیا کہ وہ 18 فروری 2007 کو ناگورک شکتی کے نام سے عارضی طور پر ایک سیاسی جماعت شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ناگرک شکتی کے نام سے پارٹی قائم کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹی فوج کی حمایت یافتہ ہے۔ سیاست میں تاہم 3 مئی کو یونس نے اعلان کیا کہ انہوں نے نگراں حکومت کے سربراہ فخر الدین احمد سے ملاقات کے بعد اپنے سیاسی منصوبوں کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں عدم تعاون کی تحریک کے مظاہروں کے درمیان یونس نے طلباء کی حمایت اور موجودہ حکومت سے ان کی بیزاری کا اظہار کیا، اور اگست 2024 میں شیخ حسینہ کے استعفی اور ان کی ہندوستان روانگی کے بعد یونس کو چیف ایڈوائزر بنانے کا اعلان کیا گیا۔ عبوری حکومت کی محمد یونس کو صدر محمد شہاب الدین نے 7 اگست 2024 کو عبوری حکومت کا عبوری رہنما مقرر کیا تھا۔ 8 اگست 2024 کو انہوں نے حلف اٹھایا اور 2024 بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حلف کے بعد انہوں نے ڈھاکہ میڈیکل کالج میں زخمیوں کی عیادت کی۔ 10 اگست 2024 کو وہ ابو سعید کے گھر اور اہل خانہ سے ملنے گئے۔ انہوں نے رنگپور میڈیکل کالج میں زخمی طلباء مظاہرین کی عیادت بھی کی۔ حسینہ کے استعفی کے بعد فرقہ وارانہ تشدد کے بعد یونس نے دھمکی دی کہ اگر تشدد جاری رہا تو وہ مستعفی ہو جائیں گے اور حملوں کے سازشیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا عزم کیا۔ بطور چیف ایڈوائزر یونس نے بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کو انسانی امداد کی فراہمی جاری رکھنے اور اپنی تقرری سے قبل بدامنی کی وجہ سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے درمیان ملبوسات کی صنعت کی حمایت کرنے کا عہد کیا ہے۔